کی جاتی ہے اور اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں اور خوشبو اور اگربتیاں جلائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہمارے بزرگوں کی روحیں گھروں کے اندر آتی ہیں، ان کے استقبال میں یہ سب ہو رہا ہے۔ جو لوگ گزر گئے باپ دادا ہمارے، وہ شب برات کے موقع پر ان کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے کہ نہیں۔ دیکھیے کھانے پینے کے لیے کتنا مطلب ہے کہ ڈھکوسلے کیے جاتے ہیں، تو ان کے نام پر یہ سب کھانے پکائے جاتے ہیں اور صفائی ستھرائی کی جاتی ہے کہ مہمان آنے والے مہمان آنے والے۔ بچپن سے آپ بھی سنتے چلے آئے ہوں گے کہ ہاں آج جو ہے وہ دادا دادی آئیں گے تو نانا نانی آئیں گے ہیں، ان کی روحیں آئیں گی تو ان کے لیے کھانا پکا کر کے اور ان کے نام سے پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ روح ہے کیا چیز؟ روح ایسی چیز ہے کہ کوئی دیکھ تو سکتا نہیں اس کو، لیکن مانتے اس لیے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ روح بھی ہے ایک چیز۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ایک امر ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا روح کو نکل کر کے جاتے ہوئے؟ جاتی ہے وہ روح، حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ روح جاتی ہے تو انسان کی آنکھ اس کو دیکھتی رہتی ہے، تاکتی رہتی ہے، اسی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ روح ایسے نکلتی ہے، لیکن پھر وہ روح پلٹ کر کے گھر میں آتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دیکھی جانے والی چیز تو ہے نہیں، تو اب پلٹ کر کے آتی ہے گھر میں، وہ بھی شب برات کے موقع پر۔ اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، کسی کوئی حدیث ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو، حدیث ہو کہ جس میں بتلایا گیا ہو کہ روحیں جو ہے پھر پلٹ کر کے آتی بھی ہیں۔ ایسا کہیں نہیں بتایا گیا۔ روح جب نکل گئی انسان کے جسم سے تو نکل گئی، اب وہ پھر قیامت کے موقع پر ہی اس کے جسم کے ساتھ تعلق جڑے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا وہاں۔ بیچ میں وہ روح آتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ روح جو ہے انسان کے بدن سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں آتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ روح آتی ہے اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کے، اچھا روح بھی کھاتی ہے کہیں؟ کھانا پینا یہ تو جسم کا معاملہ ہے، جسم کو بھوک لگتی، روح کو اگر بھوک لگتی، روح مانوی چیز ہے، روح کو ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے، تو روح کو کھانا کھلائیں آپ جو ہے سب بیوقوفی والی بات ہے۔ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا، ایک عقیدہ یہ ہے کہ پورے سال میں جو بھی مرتا ہے تو اس کی روح ادھر ادھر آوارہ بھٹکتی رہتی ہے۔ دیکھیے کھانے پینے کے لیے کس طرح سے شیطان نے چکر چلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مر گیا سال کے کسی بھی موقع پر، اس کی روح پورے سال ادھر ادھر آوارہ بھٹکتی رہتی ہے۔ شب برات کے موقع پر ایک جو ہے ختم دلایا جاتا ہے روح کو دوسری روحوں میں ملانے کا، کہ اب تک یہ روح ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، اب اس کو عالم ارواح میں لے جا کر کے وہاں داخل کرنا ہے، دوسری روحوں کے ساتھ ملانا ہے۔ تو کھانے پینے والے جو ہے انہوں نے ایک یہ چھوڑا کہ اس کے لیے ایک ختم دلایا جائے۔ ختم دلانے کا مطلب ہے کہ کچھ سامان لے آؤ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کپڑے اور کچھ خوشبو، اور پھر مسجد کے امام صاحب جو ہے بیٹھ کر کے وہاں ختم پڑھیں گے، دعا کریں گے کہ یہ روح جو ہے ان کے روح فلاں بزرگ کی روح جو ہے دوسری روحوں میں مل جائے، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ پھیریں گے چہرے پر، کہیں گے کہ ہاں آپ کی روح جو ہے، آپ کے بزرگ کی روح دوسری روحوں میں مل گئی، اور گھر والے ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی آپ کی کوشش سے ہمارے بزرگ کی روح جو ہے دوسری روحوں میں مل گئی، نہیں تو آوارہ بھٹکتی رہتی اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی۔ یہ بھی اگر یہ کاریہ کرم نہ کیا گیا روح کو دوسری روح میں ملانے کا،
تو ہمارے اوپر اس روح کی وجہ سے کوئی آفت آ جاتی تو شکریہ ادا کرتے ہیں امام صاحب کا کہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ کام کر دیا اور ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی روح جو ہے عالم ارواح میں شامل ہو گئی۔ یہاں بھی دیکھیے کس طرح شیطان کھیل کرتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل ہے کہ پورے سال وہ روح بھٹکتی رہتی ہے اور جب تک کہ شب برات کے موقع پر اس کو ملانے کا ختم نہ دیا جائے تو تب تک جو ہے وہ ملتی نہیں؟ بالکل غلط بات ہے، 100% غلط بات ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہمارے اسی ہندوستان کے اندر، ایک موقع پر کھانے پکانے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ایک بڑے چودھری کسی گاؤں کے زمیندار تھے، چودھری تھے، ان کا انتقال ہوا تو شب برات کے موقع پر ان کے گھر والوں نے خوب اہتمام کیا، خوب اچھے اچھے کپڑے اور کھان پکوان دنیا بھر کا قیمتی، اور مسجد کے امام صاحب کو بلایا کہ ہاں ختم پڑھ دیجئے، ہمارے فلاں بزرگ مرے تھے، ابھی تک ان کی روح بھٹک رہی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ امام صاحب تھے بہت ہوشیار، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی ہاتھ جو ہے چھوڑ دیا، کہا کہ یہ روح جو ہے ملنا نہیں چاہتی دوسری روح۔ اب گھر کے جتنے ان کے لوگ تھے بڑے پریشان کہ اب تو مصیبت آ جائے گی ہمارے اوپر۔ بہت منت سماجت کیا انسان کہ کسی طرح سے یہ کام کر دیجئے، ایک بار اور کوشش کیجئے۔ انہوں نے ایک بار اور کوشش کیا، پھر دعا وغیرہ کر کے پھر ہاتھ چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں ملنا چاہتی۔ کہا کہ ارے جیسے ہو، جو شکل ہو امام صاحب۔ اب دیکھیے ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ روح یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سامان رکھا ہے ختم کا، کپڑا ہے اور مٹھائی ہے اور یہ سب، اس میں جب تک کہ ایک تندرست بھینس نہیں لے آ کر کے رکھی جائے گی تب تک وہ روح دوسری روحوں میں ملنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر والے چودھری تھے، زمیندار لوگ تھے، ایک بہترین سی بھینس لے آ کر کے وہاں بات دی گئی۔ اس کے بعد جو امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو دعا کرنے کے بعد کہا کہ الحمدللہ یہ روح جو ہے آپ کے بزرگ کی روح ساری دوسری روحوں میں مل گئی، اور سارا سامان کپڑا بھینس سمیت لے کر کے چلے گئے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو دین کے نام پر ایٹھا جاتا ہے۔ یہ سب دھندا ہے، کمائی ہے میرے بھائیوں، بزنس ہے، کھانے پکانے کا، کل لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو ہزاری نماز کہتے ہیں، صلاۃ الالفیہ۔ ہزاری نماز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 100 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ہزاری نماز کہتے ہیں، صلاۃ الالفیہ۔ یہ بالکل من گھڑت نماز ہے، بالکل من گھڑت نماز ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس دن خاص طور سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں ان کا ثبوت ہے، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کا ثبوت ہے۔ ہر نماز کے لیے حدیث کی کتابوں میں باب اور پورا چیپٹر ہے، لیکن کیا اس نماز کے لیے حدیث کی کتابوں میں کوئی باب کوئی چیپٹر ہے؟ کوئی نہیں، کہیں نہیں بتا سکتے۔ اور تقریباً 400-500 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا اس نماز کو، بعد میں جو ہے کسی نے آ کر کے اس کو شروع کیا، اور دھیرے دھیرے پھر اس کے لیے حدیث باقاعدہ گڑھی گئی، بنائی گئی کہ جو شخص اس طرح سے نماز پڑھے گا اور ایسا کرے گا ایسا کرے گا، اس کو اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ روزے کی جہاں تک بات ہے، 15ویں شعبان کا روزہ، تو اور 15ویں شعبان کی رات کو جاگنا، عبادت کرنا، اس سلسلے میں ایک بہت ہی ضعیف حدیث آتی ہے
کہ جب 15ویں شعبان ہو تو اس کے دن کا روزہ رکھو اور اس کی رات کو جاگو، عبادت کرو، یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ سارے علماء کے یہاں یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی ناقابل عمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کا ثبوت جو ہے، نفلی روزہ بہت ساری صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جس میں کہیں جو ہے یہ اس روزے کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ان روزوں میں آپ رمضان کے بعد ہی سے دیکھ لیجئے، عیدی روزے ہیں، 6 عیدی روزے، ان کا ثبوت ہے حدیثوں سے، صحیح حدیثوں سے۔ اس کے بعد آپ کے عرفہ کا روزہ ہے، بقرعید سے ایک دن پہلے۔ اس کے بعد جو ہے محرم میں 9-10 محرم کا روزہ ہے، اس کا باقاعدہ ثبوت ہے حدیث سے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس کا ثبوت ہے، صحیح حدیثوں سے ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے مہینے میں، ہر مہینے میں ایام 20 جس کو کہتے ہیں، اجالی رات والے ایام، یعنی 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینے روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ ہفتے میں ہر سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف، یہ سب روزے ثابت ہیں، کوئی اس میں کلام نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں، ان سب روزوں کے بارے میں کسی کو لگتا ہے کوئی خبر ہی نہیں، اور 15ویں شعبان کے روزے کے لیے اتنا الرٹ رہتے ہیں کہ چھوٹنا نہیں چاہیے، عورتیں بھی، مرد بھی۔ آپ کسی بھی عرب ملک میں چلے جائیں، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو مسجدوں میں باقاعدہ دسترخوان ویسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارے یہاں رمضان میں لگتا ہے۔ وہ لوگ سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو جتنا بھی برا بھلا کہہ لیں، عیاش کہہ لیں اور یہ کہہ لیں، لیکن نفلی روزوں کو دیکھنا ہو، آپ صرف حرمین میں چلے جائیے، لیکن یہ حرمین ہی تک خاص نہیں ہے، ہر مسجد میں، تقریباً پورے عرب کی بات کر رہا ہوں، وہاں نفلی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے اور باقاعدہ افطار کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن 15ویں شعبان کو وہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ ہاں اس دن بھی کوئی روزہ کا دن ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے تو ضرور جانتے ہیں کہ 13، 14، 15 جو ہر مہینے کی تاریخ میں روزہ رکھنا ہے، تو اس میں ایک تاریخ یہ بھی ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے اس پر آدمی عمل کرے، تو جو چیز ثابت نہیں ہے خود ہی اس سے چھوٹ جائے گی۔ جہاں تک رات کو جاگ کر کے عبادت کرنے کا ہے، جسے وہ حدیث جس میں روزے کا تذکرہ ہے اور اس کا بھی قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے اہم ہونے یا افضل ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ اس رات یا اس موقع پر کوئی خاص عبادت بھی کی جائے۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن کتنا اہم ہے، لیکن الگ سے جمعہ کے دن کو اس اعتبار سے روزہ رکھنا کہ جمعہ کا دن ہے، نفلی روزہ رکھا جائے، جمعہ کا دن ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ جمعہ کی رات کو جاگا جائے کہ جمعہ کی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، نہیں، منع کیا گیا۔ تو کسی چیز کا اہم ہونا، مبارک ہونا یہ الگ ہے، اور اس میں کوئی عبادت کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ ہم شب برات، شب قدر میں جاگتے ہیں، رات اہم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے ان راتوں میں، تو ہم جاگتے ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ ہاں شب برات یہ رات جو ہے 15ویں شعبان کی ہے، بہت عظیم رات، بہت اہم رات ہے، تو کیا اس میں عبادت الگ سے کرنے کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ ایک روایت آتی ہے جس کے اندر بھی تھوڑا سا کلام ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے، اور میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ نہیں ہیں۔ تو اب عورتوں کا ذہن دوسری طرف جاتا ہے، ان کو شبہ ہوا کہ کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے کیا۔ وہ نکلی، گئیں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان میں
اور وہاں دعا کر رہے ہیں مردوں کے لیے۔ واپس آئیں اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ ان سے کہا، حضرت عائشہ انہوں نے کہا کہ عائشہ کیا تم ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ پھر اسی میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بخشش کرتا ہے، تو ہمارے یہاں جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو ہے شب برات ہے، ان کو تو پہلے ہی سے نہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آج شب برات ہے، اللہ کے رسول قبرستان ہی گئے ہوں گے۔ ان کو اتنا ادھر ادھر ذہن دوڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے معاشرے میں تو ہر فرد جانتا ہے کہ آج شب برات ہے، آج قبرستان جانا ہے یا جاتے ہیں لوگ۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا، نہ دیے جل رہے تھے، نہ پٹاخے پھوٹ رہے تھے، نہ نو بناؤ کھانے پک رہے تھے، نہ حلوہ تھا، نہ پوڑی، نہ کچھ نہیں۔ رات میں بھی سب لوگ، بغل میں مسجد ہے مسجد نبوی، وہاں بھی سناٹا تھا، خالی اپنا پردہ ہٹا لیتی تو دیکھ لیتی کہ مسجد نبوی میں لوگ شب بیداری کر رہے ہیں، اس لیے کہ 14ویں یہ شب برات ہے، کچھ نہیں۔ تب نہ ان کے ذہن میں یہ سب آیا کہ ہاں اللہ کے رسول گئے تو کہاں گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبرستان جانے کی ترغیب دی گئی، جانا چاہیے، اس سے موت یاد آتی ہے، اور پھر جب انسان وہاں جاتا ہے تو مردوں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے حق میں دعا کرتا ہے، تو اس دعا سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کرنا، کوئی رات خاص کرنا، کوئی وقت خاص کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ ہر جگہ بات وہی دلیل کی آتی ہے۔ کچھ لوگ تہوار کے دن چلے جاتے ہیں قبرستان، عید کے دن، بقرعید کے دن، سوچتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے تو اپنے بزرگوں کو بھی یاد کر لیا جائے۔ یہ بھی غلط ہے، غلط ہے۔ اگر خاص اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہاں آج تہوار کا دن ہے، چلو ذرا ان کو بھی یاد کر لیجیے، ہاں آپ کا معمول ہے، مثلاً آپ ہر جمعرات کو یا ہر سوموار کو یا ہر اتوار کو جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، قبرستان کی یہ مسنون ہے، سنت ہے، تو اس دن بھی اتفاق سے تہوار کا بھی دن ہے، اور تہوار کا دن ہونے کی ناحیت سے نہیں گئے، بلکہ اس ناحیت سے گئے کہ ہمارا ہفتے کا معمول ہے، ہم اکثر جاتے ہیں تو اس دن چلے گئے۔ لیکن اس دن پورے سال نہیں یاد رہے، اسی دن آپ گئے تو اس کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ سب چیزیں میرے بھائیوں شب برات کے موقع پر جو کچھ کی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی اس کے پہلے درس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا رجب کے کنڈوں کا، اور بتلایا تھا کہ 22 رجب کو کنڈا بھرا جاتا ہے، اور اس کو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ وہ اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں اہل تشیع جو ہے ایسا کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے شیعوں کے ایک امام تھے، 12ویں امام، ان کے یہاں 12 امام ہوتے ہیں، تو ان کے جو 12ویں اور آخری امام تھے محمد بن حسن عسکری ان کا نام تھا ان لوگوں کے بیان کے مطابق، تو ان کا یہ تاریخ پیدائش ہے 14-15 شعبان، اور اس موقع سے یہ جشن مناتے ہیں، اپنے اس امام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ جشن منانے کا مطلب یہ کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور اچھا کھان پکوان پکاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، اور قمقمے لگاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں۔ یہ اصل بات وہاں سے، یہ ان کے یہاں مسلم چیز ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ شب برات والے دن یا اس کے بعد والے دن اخبار میں پڑھ لیجئے گا، جہاں شب برات کی رپورٹیں ہوں گے کہ شب برات پر جو ہے یہ کیا گیا وہاں یہ بھی ہوگی کہ اور شیعہ برادری نے اس موقع پر اپنے امام غائب، اس کو امام غائب کہتے ہیں، ان کو امام غائب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑا اختلاف ہے ان کے بارے میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بس ویسے ہی ان کو مان لیا گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے تھے اور 5 سال کے بعد یہ غائب ہو گئے، اور یہ غائب ہو گئے، اب یہ جو ہے
غیبوبت میں یعنی غائب رہ کر کے بھی اپنی قوم کی قیادت کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو امام غائب کہا جاتا ہے، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ اس یعنی سن 250 یا 55 ہجری سے لے کر کے آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں، زندہ ہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور وہیں سے وہ گائیڈ کر رہے ہیں اہل تشیع کو اور ہدایتیں دیتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ زندہ ہو کر کے یا یہ کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور امام مہدی بن کر کے وہ آئیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، انہی کے نام پر یہ جشن مناتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ یہ کہیں ہم سے کہ ہم اپنے امام کے نام سے جشن مناتے ہیں، تم بھی مناؤ، تو نہیں منائیں گے۔ تو اس کو جوڑ دیا شب برات سے اور دنیا بھر کی خرافات کہ یہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برات ہے، سیدھا سیدھا جو ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اسی کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے، اسی کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کو انہوں نے یہاں جوڑا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں گے خوشی منانے میں، پٹاخہ چھوڑنے میں اور کھان پکوان کرنے میں اور کمکمہ اور چراغاں کرنے میں، اور یہ کچھ اور عقیدہ رکھیں گے، لیکن ہم تو ان کو اپنے ہی ساتھ جوڑے رہیں گے۔ وہ رات میں جا کر کے وہ چٹھیاں لکھ کر کے جو ہے نا وہ دریا میں ڈالتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا اس دن جا کر کے دریا کے ساحل پر وہ چٹھیاں لکھ کر کے اس امام غائب کے نام کہتے ہیں کہ آپ جلدی آئیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد باہر لے آئے اور آپ ہماری قیادت کریں، اور بڑا سب وہ اس موقع پر جشن مناتے ہیں۔ تو اصل دیکھیے ایک تو مجوسیت سے اس کی تاریخ جڑتی ہے، ایک ہمارے برادران وطن مشرکین بت پرستوں سے جڑتی ہے، بہت ساری چیزیں ان سے جڑتی ہے، اور تیسرے ان لوگوں سے جڑتی ہے جن کو ہم اہل تشیع یا رافضہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین اس کا نام نہیں، دین نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ دین خالص، اس دین خالص کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے۔ آپ حدیث کی کسی بھی کتاب میں کہیں نہیں پا سکتے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ صحابہ کرام نے شب برات منائی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات منائی ہو، اس رات کو جاگے ہوں اور اس دن پٹاخہ چھوڑا ہو اور اس دن دیے جلائے ہوں، کمکمے لگائے ہوں، اور اس دن فلاں عبادت کیا ہو اور فلاں ہزاری نماز پڑھا ہو اور ایسے پڑھا ہو۔ تو دین اس کا نام۔ آپ سال بھر کھائیے پکائیے، اچھے کپڑے پہنیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اگر کسی چیز کو آپ دین سے جوڑیں گے، اسلام سے جوڑیں گے، تو وہاں سند کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے